الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کروا دو، بین درمیان، اخویکم اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیت کریمہ میں دو گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کا حکم تھا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی ذات ہو، کوئی مسلک ہو، جو ایمان والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر افشوا السلام، سلام کو عام کرے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، جب چھینک آئے اس کا جواب دے، جب بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرے، جب فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مسلمان اور مومنوں کے لیے بنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف جو ہے وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے، مومن کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ جب کسی مومن کو کسی جگہ پر، کسی علاقے میں تکلیف پہنچتی ہے تو صحیح معنوں میں مومن مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو یقیناً آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہے۔ اگر یہ بات کجسد واحد والی جو ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو قانون مرتب کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف ایک کانٹا چبھنا تکلیف نہیں، بلکہ ہر دکھ اور سکھ میں جب تک ہم ذات پات، امیری غریبی، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے، اپنے سٹیٹس کو چھوڑ کر تمام مسلمان جو ہے وہ ایک نہیں ہوں گے، تب تک فلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے قریبی کو جو اسے ضرورت ہے اس کی ضرورت نہ پوری کریں، تب تک یہ معاملات ممکن نہیں ہیں۔ سلام ہم نے اسے کرنا ہے جو ہمارا واقف ہے، کھانا ہم نے اسے کھلانا ہے جو ہمارا واقف ہے، جس کے ساتھ ہمیں کو دنیا کا جو مطلب ہے ہم نے اسی کو صرف کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معروف قصہ ہے، اکیلے کھانا نہیں تھے کھاتے۔ ایک دن ایک عیسائی آ گیا، بسم اللہ نہ پڑھی تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میں کب سے اسے رزق دے رہا ہوں تو ایک دن میں تنگ پڑ گیا۔ حاتم طائی کا معروف قصہ ہے، اونٹ ذبح کر دیا۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔ چھین کا جواب دینا ویسے ہی ہمیں معلوم نہیں آداب کیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں اس کو بیان کروں گا۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔
نماز جنازہ ہم نے اس کی پڑھنی ہے جس کے ساتھ دنیاوی تعلق ہے، یا بہت کم معاملات میں دینی تعلق ہو تو پھر اصل میں تو ہونا یہ چاہیے، اصل جو ثواب 2 قرات کا نماز جنازہ پر ملتا ہے، آپ جا رہے ہوں رستے میں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ فوت ہونے والا کون ہے، صرف اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھیں تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ ہمارا نماز جنازہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ صرف منہ دکھانا ہوتا ہے کہ فلاں کہے گا کہ ہمارے جنازے پہ نہیں آئے، محلے داری ہے، ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو ہم صرف منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، جبکہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ یہ 3 لفظ ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لیکن ان کا مطلب بہت بڑا ہے، کوزے میں دریا بند کرنا۔ صلح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات، بے شمار احادیث موجود ہے، صلح کی بے شمار جو ہے وہ فضیلت موجود ہے۔ صلح واحد ایسا عمل ہے، اگر آپ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولیں تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ میاں بیوی کے اختلاف میں آپ اگر جھوٹ بول کر صلح کرواتے، اس کے علاوہ جتنے دیگر معاملات ہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروانے والے کو آزادی عطا فرمایا کہ وہ جنت میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتا، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا پھر صاحب معاملہ کی، اختلاف نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ بات جو ہے ہر انسان کے موافق نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سی بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ صرف دینی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں لازم و ملزوم ہے۔ آپ کاروبار کریں، لین دین کریں، رشتہ داری بڑھائیں، بچوں کا رشتہ کریں، کوئی بھی معاملہ ہو، تجارت کریں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اس کا ہر لفظ جو ہے اس کے بے شمار معنی موجود ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے، دل کا وہ عالم ہے جو کسی کو آپ دکھا نہیں سکتے، اس سے یا تو آپ واقف ہیں یا آپ کا رب واقف ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے آپ دکھلاوے کے لیے آئے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، یا تو آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ ظاہری باطنی دونوں طرح صدقہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح آپ روزہ رکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو جو بتا رہے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے ہیں یا ترغیب بڑھانے کے لیے ہیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں نا ہر عمل میں، یا تو اس میں ریا ہوتی ہے یا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو رضا ہوتی ہے اس میں بھی 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اور اللہ کے لیے خاص کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ جو کہاوت ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی پوشیدگی سے نیکی کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں کیا خرچ کیا، تو یہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری وہ کہ جو آپ دکھا کر کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ریا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے،
اب ایک مثال کے طور پر خطبہ جمعہ میں قاری صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے فلاں چیز چاہیے، ایک شخص کہتا ہے جی میں دیتا ہوں، وہ دیکھا دیکھی لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں دکھا کر، بہت سارے معاملات میں چھپا کر، دونوں طرح جو ہے وہ نیکی کا عمل کیا جاتا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ، جو صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے، تیسرے بندے کو پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو رحم ہے یہ اصل میں جنت ہے، جو انعام ہے دنیا میں۔ رحمت جب اللہ کی نازل ہوتی ہے تو دلوں پر سکون طاری ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں، انسان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکات عطا کر دی جاتی ہیں۔ رات میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے نا، برکت حوض کو کہتے ہیں، اور وہ حوض جس کے اندر بہت سارا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی برکت، اللہ کا رحم انسان پر نازل ہوتا ہے تو تھوڑی سی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اور مثال میں نے رات بھی یہ دی تھی کہ برکت اور بے برکتی، ایک انسان نیک ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں، جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اضافی کام نہیں کیا جاتا، لیکن افطاری کے وقت جو ہے آپ کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، وہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو نیکی نہیں کرتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کے پاس مال وافر ہے، مال تو وافر ہو سکتا ہے لیکن اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، وہ جتنا بھی کمائے گا چور ہے، غلط کاری کرنے والا ہے، غلط طریقوں سے رزق کماتا ہے، تو اس کے پاس پیسے تو زیادہ ہو سکتے ہیں مقدار میں لیکن برکت نہیں ہو سکتی۔ چور روز چوری کرے گا، پھر چوری کی ضرورت ہے، آج چوری کی، شام تک ختم ہو گا، پھر چوری کرے گا، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ لیکن جو ایمان والا ہے، جب اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے تو تھوڑا سا رزق بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورت، اس صورت کا ہر لفظ اس کے کئی معنی ہیں، اور گہرائی تک جا کر قرآن پاک ویسے تو پورے کا پورا جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اگر انسان اکیلا بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھے، اس کے ہر لفظ پر توجہ دے نا، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔